صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت ہی محترم کراچی سے مہمان جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. نعرہ تکبیر، ذرا جوش سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گوجرا میں میری پہلی حاضری ہے اور اس کی سعادت مجھے نصیب ہوئی محترم جناب شیخ نواز صاحب کی، لالا محمد شفیع انصاری صاحب، نور حسین انصاری صاحب کے توسط سے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے بڑے ہی محترم اظہر لودھی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ ادا کیے. الحمدللہ ان کا انداز بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور حضور کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کا اس محفل میں بیٹھنا، سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. سینئر ہونے کا جہاں بڑا فائدہ ہے کہ آخر میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں ایک نقصان بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آخر میں پڑھنے سے آپ ماشاءاللہ حضرات کافی تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اب ہمیں کم پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ ابھی جب آخر میں اختر قریشی صاحب پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعتیں آپ کے سامنے پیش کی، لیکن آخر میں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ حضرات کچھ تھک گئے ہیں. بہرحال یہ کہ آپ جتنا چاہیں گے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. اگر آپ کم چاہیں گے تو کم پڑھوں گا. میں آپ کے بلانے پر یہاں حاضر ہوا ہوں. بہرحال مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر آپ کے سامنے ہدایہ نعت پیش کروں. جن نعتوں کی مجھ سے فرمائش کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں. اور یہاں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نعتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے یہ نعتیں میں نے ٹیلی ویژن پر پڑھی ہیں، جو آپ حضرات نے ضرور سنی ہوں گی اور آپ کو زبانی یاد ہوں گی اور جن کی فرمائش بھی مجھ سے کی گئی ہے. سب سے پہلی پڑھی ہوئی نعت عربی قصیدہ اللہ اللہ آپ نے ضرور سنا ہوگا. وہ 1972 میں نے پڑھا ہے اور آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ پیش کر رہا ہوں. اور یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ گناہگار کو جہاں کئی بار حضور کے دربار میں جانے کا شرف حاصل ہے، وہاں ان نعتوں کی بدولت مجھ گناہگار کو یہ منزلت، یہ سعادت اور یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ان کے توسط سے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر جانے سلام عرض کرنے کا موقع نصیب ہوا انہی نعتوں کی بدولت. تو میں یہ چاہوں گا جب یہ نعتیں آپ کے سامنے پیش کروں تو سب آپ بآواز بلند اللہ اللہ میں شریک ہو جائیے گا اور جو نعتیں میں پڑھوں اس میں آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا. کیا پتا ہے کہ اس بابرکت محفل میں کس کی دل کی لگن، دل کا شوق، کس کی دل کی آواز اس محفل میں سن لی جائے اور اس کو حضور کے دربار کی حاضری نصیب ہو جائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم شیخ نواز صاحب کو، جن کا الحمدللہ ابھی حال ہی میں عمرے پر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے اور ہم سب کو بھی حضور کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے.
سب مل کر محبت اور خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 سب مل کر اللہ 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 کنز الکرم مولا اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلی
قصد بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے کہ سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے کہ سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر تھک جائیں